تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ ایک پروفیشنل جو ہے جو کہ ایک دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے اور اسی طرف ہوتا ہے، تو وہ دعوت اسلامی کا کام کس طرح کر سکتا ہے اور وہ دعوت اسلامی کو کس طرح ریپرزینٹ کر سکتا ہے ایک اچھے اور پازیٹیو وے میں؟ میں آپ کے جواب کا مشکور ہوں گا۔ منتظر رہوں گا۔ یہ کون سی مخلوق ہے؟ دین ہم لوگ تو مطلب جو دو پاؤں والے انسان، دو ہاتھ والے انسان، ان میں کام کر رہے ہیں، اور پروفیشنلز بھی ظاہر وہی ہیں۔ ہاں ہمارے بھائی ہیں وہ بھی، تو ہر ایک کے لیے الگ الگ تو کیٹیگری نہیں ہے بھائی، ان کی مسجد الگ تو ان کا اجتماع الگ، تو یہ سب مطلب انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہ سب مل کر ہی ہم لوگ کر اس میں آئے ہوئے ہیں۔ پروفیشنلز اجتماع میں بھی ہفتہ وار اجتماع میں آتے ہیں، اور الحمدللہ یہ بھی کام کر رہے ہیں۔ ان کا کوئی الگ طریقہ کار میری نالج میں نہیں ہے نا، ایک ہی انداز ہے سب کا۔ مسجد میں درس دینا ہے، اجتماع میں حاضری دینی ہے، مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے، 12 دینی کام، نیک اعمال ان کے الگ نہیں ہیں، یہی ہے ان کے لیے بھی۔ تو سب مل کے کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تاجر بھی ہیں اس میں، ملازم بھی ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سمیع ابرار ہے، میں بھی جامعۃ المدینہ UK میں پڑھتا ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ علم نافع حاصل کرنے کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ اور عرض کرنا ہے کہ میرے ماں باپ کے لیے اور ساری فیملی کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، اور جو سارے طلباء ہیں جامعۃ المدینہ کے ان کے لیے بھی دعا کر دیں کہ انشاءاللہ کامیاب عالم دین بنیں گے۔ آمین۔ علم نافع مانے نفع دینے والا علم، پروفٹ دینے والا علم، نالج۔ تو اب یہ کہ علم دین، حقیقت میں تو علم دین علم نافع ہے، نفع دینے والا علم ہے۔ تو اس میں اس کے فضائل پڑھے جائیں تو اور رغبت ملے گی، اگر یہ نہیں آتا تو اس کے نقصانات پڑھے جائیں، اس سے بھی اور شوق بڑھے گا۔ اور سب سے پہلے تو فرض علوم ہوتے ہیں۔ اب جس پر نماز فرض ہے تو اس کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ نماز کے ضروری مسائل آتے ہیں۔ اب جیسے کہ بہت کچھ آگے نکل گئے، علم دین ہی جس کو کہیں آپ پڑھ کر، سپوز کرو کہ درس نظامی کر لیا، خوش فہمی بھی ہو گئی کہ میں عالم بن گیا، اور نماز کے مسائل ضروری آپ کو آتے نہیں ہیں، تو پھر آپ کیا ہوئے؟ اسی طرح روزہ جس پر فرض ہے، روزوں کے مسائل رمضان شریف میں روزے فرض ہیں، اس کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ جس کو بزنس کرنا اس کو بزنس کے مسائل ضروری جو ہے وہ سیکھنا فرض، روزوں کے ضروری مسائل جس پر روزہ فرض ہے، زکوٰۃ جس پر فرض ہے، زکوٰۃ کے، حج جس پر فرض ہے، حج کے، نکاح جس کو کرنا ہے تو نکاح کے اس کو آنے چاہیے، طلاق کے بھی ساتھ میں آنے چاہیے۔ طلاق کا ایک کنایا ہوتا ہے، لیکن سائن ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے طلاق ہوتی ہے، اشارے سے، یہ سب سیکھنا فرض ہے۔ اس طرح آپ قیاس کرتے چلے ہیں، جس کو جاب کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، ملازمت،
تو اس کو ملازمت کے مسائل آنے چاہیے. جس کو ملازم رکھنا ہے اپنے پاس اس کو ملازمت کے ضروری مسائل جاننے فرض ہے. علی ھذا القیاس، دیکھیں اسی پر قیاس کر کے جو جو ضرورت ہے ان کے سیکھنے پڑیں گے، مسائل جاننے چاہیے. یہ تو آتے نہیں ہم لوگوں کو، سیکھنے کا رجحان بھی نہیں اس کی طرف. اور یہ تو عام مسلمان کے لیے، صرف عالم کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے اس کی ضرورت کے مسائل جاننے یہ فرض ہے. اچھا، ان میں جو فرائض ہیں ان کے فرض، جو واجبات ہیں ان کے واجب، جو سنن ہیں سنتیں ان کے جاننا سنت، جو مستحبات ہیں ان کے جاننا مستحب. تو اب یہ کہ یہ بھی اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس کی بھی اسٹڈی کرنی چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے. جو سمجھ میں نہ آئے اپنے استادوں سے پوچھ لے، کیونکہ اب جو پڑھایا جاتا ہے ہر چیز پڑھایا. اب تو درس نظامی بھی ریڈیوز ہوتا جا رہا ہے. پہلے 16 سال کا درس نظامی تھا، اب گھٹتے گھٹتے 8 سال پر اس نے بڑا عرصہ گزارا درس نظامی نے. پھر 8 سال کے بعد اب ریڈیوز ہوتے ہوتے 6 سال کا بھی ہو گیا ہے، غالباً 5 سال کا بھی ہے. اب یہ کہ یہ ریڈیوز ہوتا جائے گا تو اسی طرح اس کے جو چیپٹرز ہیں وہ بھی مائنس ہوتے چلے جائیں گے. اب جیسے ہمارے یہاں درس نظام میں پہلے فارسی مسٹ ہوتا تھا، بہت ساری کتاب میں دینی فارسی میں. اب فارسی زمانہ ہو گیا، ہمارے یہاں مائنس ہے، لوگ دلچسپی نہیں لیتے. اب 16 سال کے درس نظامی ہم کھولے تو کرے گا کون درس نظامی؟ یہاں تو یہ کہ چھو کر دو اور سب کچھ آ جائے. دنیا کے بالکل دنیا سیکھنے کے لیے صرف میٹرک 10 سال آپ نے لگایا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. 10 سال کی میٹریکولیٹ جو اس کی اب کیا ویلیو ہے؟ اور آگے پڑھو اور آگے پڑھو، آگے پڑھیں گے. 2 سال آگے پڑھے، 4 سال آگے پڑھے، 6 سال اور پڑھے. اب بھی تشفی نہیں ہوئی تو جرمن چلے گئے، تو امریکہ چلے گئے. یہ سب کرتے ہیں نا، فنافت دنیا والا ہی معاملہ ہے نا. اور دین کا معاملہ 8 سال تو برسوں تک 8 سال درس نظامی جو تھا 8 سال تک وہ سنبھالنے میں، 8 سال جو تھے وہ سنبھالنے میں اس کو کامیاب ہوئے. اب اس سے بھی مائنس. اچھا، اب 16 سال والے درس نظامی بات کروں تو حضرت بہار شریعت میں صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بھی لکھا ہے کہ یہ جیسے یہ درس نظامی جو کر لے تو یہ نہ سمجھے کہ میں عالم ہو گیا. ابھی تو خالی آپ کو کتابوں کے پہچان اور اس کا مطالعے کا اور کچھ شدھ بدھ پیدا اس طرح کا لکھا ہے. یعنی کہ ہمارے یہاں کیا یہ 8 سال کا درس نظامی کر دیا، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے عالم کورس، یہ عالم بن گیا، بلکہ کلیئر عالم بن گیا. مدنیاں بنتی ہمارے یہاں 5 سال کا کورس ہے، تو اس میں یہ بیچاریاں خود سمجھتی ہیں، عام بول چال میں بولتی ہیں عالمہ بن گئی، میں عالمہ بن گئی، وہ عالمہ بن گئی. ان کو پتا کیا کہ عالمہ اور عالم کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اس لیے علم دین جو ہے نا یہ سیکھنے سے آئے گا. اب درس نظامی کرنا یہ عالم کی شرط نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سند کوئی چیز نہیں، علم ہونا چاہیے عالم کے لیے. عالم علم سے بنتا ہے، سرٹیفکیٹ سے نہیں. صحابہ کرام کے پاس کون سی سرٹیفکیٹ تھی؟ سرٹیفکیٹ تو اب گھر بیٹھے مل جاتی ہے. جہاں جاب کرنی ہوتی ہے نا، کہ ایسے ادارے ہوتے ہیں جہاں درس نظامی کی سرٹیفکیٹ مسٹ ہوتی ہے، مل جاتی ہے ترکیب سے. تو یہ مطلب اس طرح دنیاوی سرٹیفکیٹ بھی مل جاتی ہے. کہیں جاب کرنی ہے تو گھر بیٹھے سند رشوت دے کر مل سکتی ہے. تو یہ کہ اب سند کو کیا مطلب عالم ہونا چاہیے علم کا، یعنی عالم کا یہ کہ عقائد سارے اس کو پتہ ہوں اور ان پر یہ مستقل ہو، پرماننٹ ہو، بھول نہ جائے. اور ضرورت کے مسائل یہ اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ کتابوں سے نکال سکے. یہ ہے عالم کی ڈیفینیشن. لیکن ہر ایک میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی. تو عالم بہت فضیلت ہے عالم کی، بے شک ہونا چاہیے. ہر ایک کو عالم بننے کی کوشش کرنی چاہیے، جذبہ رکھنا چاہیے. تاہم یہ کہ ایک دم درس نظامی کر لیا
تو یہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم عالم بن گئے. ابھی تو شروعات ہوئی ہے سمجھو, تو آگے پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے. آپ مفتیان کرام کو دیکھیں, میں نے بھی دیکھا ہے کہ جیسے کہ بس میں ہوں گے, بس میں بھی دیکھا میں نے اپنے ساتھ کبھی کہ مفتی ہیں تو کھول کے اپنے ساتھ کتاب رکھیں گے, اسٹڈی کرتے رہیں گے, ادھر جائیں گے ادھر, ان کے ساتھ اپنی کتاب ہوتی ہے, یہ کتاب کھول کے پڑھتے رہیں گے. آپ نے ہو سکتا ہے نہ دیکھا ہو, میں نے دیکھا. یہ مفتی حسان صاحب ہمارے پاس بیٹھے رہتے ہیں مدنی مذاکرے میں, ان کے پاس میں نے دیکھا ہمیشہ عربی کتاب ہوتی ہے. جب ان کو دیکھا وقفہ ملتا ہے نا, یہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ نے مدنی مذاکرے میں نوٹ نہیں کیا تو آپ کر لینا, کسی نے نوٹ کیا ہے کیا ہے نا, یہ پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ علم جو ہے نا جتنا پڑھیں گے اتنا یہ بڑھے گا, اور پڑھنا رکھ دیں گے بھول جائیں گے. تو ماشاءاللہ آپ خوش نصیب ہیں طلبہ کرام جو تشریف لائیں. اب یہ علم دین کا سایہ قبول کر لیا ہے تو اب اس کے سائے سے ہٹنا نہیں, اس امبریلا سے ہٹنا نہیں, اس کو سر پہ رکھنا, پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ بہت اچھے عالم, بہت اچھے مفتی بن جائیں گے. کیونکہ ہر چیز اس میں پڑھائی نہیں جاتی, پورے فرض علوم بھی شاید درس نظامی میں پڑھائے نہیں جاتے, کیونکہ وہ ریڈیوز ہوتا جا رہا ہے نا. اب اگر سارے پڑھانے بیٹھے ہوتے, یہ قوم پڑھنے نہیں آتی, اس کا کیا؟ ماں باپ چھوڑتے نہیں اپنے بچے کو, میٹرک کے لیے 10 سال یہ دینے کے لیے تیار ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اور 8 سال بھی پڑھے گا تو بہت سارا علم اس کو الحمدللہ حاصل ہو جاتا ہے. اور اگر نجی طور پر پرائیویٹ اسٹڈی کرتا رہے تو شاید 8 سال کے اندر بہت بڑا عالم علامہ بن کے نکلے. اس کے لیے جو چھوڑتے ہیں وہ بھی نہیں چھوڑتے, جو چھوڑتے ہیں 8 سال کے لیے وہ بھی زیادہ وقت نہیں کما کے لاؤ, پیسے دو. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی میں ایسے بھی ہیں کہ جو مطلب آگے بھی پڑھتے ہیں, تخصصات جو ہیں یہ بھی کرتے ہیں, تخصص فی اللغات, تخصص فی الحدیث, تخصص فی الفقہ وغیرہ کرتے ہیں, لیکن ان کی تعداد بھی مائنر ہوتی ہے. اللہ پاک ہم کو علم دین کا جذبہ عطا فرمائے. ویسے دعوت اسلامی نے سوچے تبدیل کی ہیں. پہلے باپ عالم تو بیٹا عالم بنتا اور وہ داخلہ لیتا مدارس میں, اور تھوڑے تھوڑے طلبہ ہوتے تھے. اب یہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ ایسا رنگ پورا ہے کہ مالداروں کے بچے بھی اب آ رہے ہیں مدارس. پہلے غریبوں کے, جن کو کوئی نہ سنبھالے اس کو مولانا سنبھالے, تو تنگ کرتا ہو مولوی کے حوالے کرو, سمجھے, تاکہ ماں سکھ سے کام کر سکے. اب خیر تنگ کرنے والے بچے کو موبائل فون نے سنبھال لیا, واٹس ایپ نے سنبھال لیا ہے, تو اب شاید ہو سکتا ہے مولانا کے حوالے کرنے کے بجائے یہ واٹس ایپ کے حوالے کر دیتے ہوں. مفتی امین صاحب نے بتایا تھا رحمۃ اللہ علیہ, جو استاذ تھے, کہ مفتی ظفر علی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دستار بندی کرتے تھے تو کہتے تھے بیٹا اب تم طالب العلم بنے ہو امجدیہ میں. یہ بھی اچھا تحفہ ہے کہ طالب علم بن گیا. طالب علم کی بھی بڑی فضیلت ہے, دین کا طالب علم, دنیاوی اسکول کے اسٹوڈنٹس کے نہیں, طالب علم کی تو بہت فضیلت ہے. گھر میں چھوٹے بچے موبائل کے عادی ہو گئے تو ان کو اس سے کیسے بچایا جائے؟ بیماری لگ گئی, کینسر کے تو مریض سیٹ ہو جاتے ہیں کوئی. یہ بچوں کو سیٹ کرنا, موبائل کی عادت ہم نے ڈال دی ہے, اب یار نہیں جان چھوڑتا, کتنا کوشش کرو چارہ ہی نہیں ہے. جتنا ہو سکے کم سے کم استعمال کرنے دیا جائے, یہ سمجھ میں آتا ہے, باقی چھوڑتے نہیں ہیں. لیکن یہ کہ وہ بھی گناہوں بھرے اگر مناظر دیکھتا ہے وہ, تب تو بالکل ہاتھوں ہاتھ اس سے بھلے روئے تڑپے. لیکن یہ کہ جیسے ہمارے اپنے بچے جو ہیں نا, تو وہ تو اپنے نعتیں دیکھیں گے, تو جلوس میلاد دیکھیں گے, اور اپنے جو مدنی گلدستے ہوتے ہیں وہ جن میں کوئی ان کو مزہ آتا ہے تو وہ دیکھیں گے, سنیں گے, یہ غلام رسول دیکھیں گے. اس طرح مطلب یہ کہ تو بھی ان کی یہ عادت جو ہے ان کے لیے نقصان دہ, یہ دیکھنے کی بھی. ایک تو یہ آنکھوں سے قریب کر کے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیٹے لیٹے یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں, آنکھوں کے لیے بھی مضر, جھک کر یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ جھک کر اس طرح دیکھنا یا لکھنا, بچوں کی عادت ہوتی ہے جھک کر ہی لکھنے کی, بعضوں کی یوں جھک کر کھانے کی عادت ہوتی ہے,
बड़ों की भी देखा है, तो ये नुकसानदेह है। झुक कर लिखने की आदत के ताल्लुक से तो मैंने पढ़ा था एक किताब में कि फेफड़े, आँखें और ज़हन से निकल गया, ये 3 जगह इससे मतलब यानी कि नुकसान पहुंचता है, नज़र को, फेफड़ों को, एक तीसरी जगह भी थी, लिखा होता किताब में। तो यूं मतलब ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह, तो नज़र के लिए तो वैसे बड़ों के लिए भी नुकसानदेह है। एकदम मैंने रखते हैं तकिए के करीब सिराने, बाद यूँ देखते हैं कि सीने पे रखकर कलेजे से लगाकर सो जाते हैं, तो इनकी रेस भी नुकसान करती हैं, दिल के लिए भी सुना है, कहते हैं कि ये नुकसानदेह। तो ये यूँ होता है। तो फिर ये कि जैसे ही आँख खुलती है, तब आँखें जब खुलती हैं तो एकदम रोशनी आँखों पे आना, ये नुकसानदेह होता है। तो ये फौरन स्क्रीन चेक करेंगे किसी का मैसेज तो नहीं आया। ये नज़र के लिए बड़ा खतरनाक है, लेकिन लोग कर रहे होते हैं। मेरा चश्मे महंगे हो गए होंगे, हो सकता है कि आई स्पेशलिस्ट जो होते हैं या नंबर जो निकालते हैं, इन्होंने भी फीस बढ़ा दी हो, तो ग्राहक बहुत बढ़ गए होंगे, दुकानें खुल गई होंगी, मजीद ऑप्टिकल्स की, है ना, बढ़ गई होंगी। बच्चों को देख रहा हूं मैं, आ रहे हैं चश्मे, हो सकता है इसमें इसका भी कुछ हिस्सा हो। फिर अंधेरे में देखना ये भी रिस्क होता है, नुकसानदेह होता है। एकदम लाइट सीधी आंखों पे आएगी, अगर बत्तियां जल रही है तो लाइट आंखों पे कम आएगी इसकी, ये इसका तजुर्बा है, आपको भी होगा तजुर्बा। नज़र का रूहानी इलाज भी फिर बता दें कोई। नमाज के बाद फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौम हदीद, ये पढ़कर उंगली पर दम करके आंखों पर फेर लें, इंशाअल्लाह नज़र से हिफाजत। पेशानी पर हाथ रखकर एक सांस में या नूरो 11 बार पढ़ के उंगलियों पे दम करके आंखों पे फेर लें। आयतुल कुर्सी में जब वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा पर पहुंचे, तो ये वला यऊदुहु शुरू होने से पहले ये आंखों पर उंगलियां रख लें और 11 बार वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा पढ़कर फिर वहुवल अलियुल अज़ीम कहकर दम करके आंखों पे फेर लें। तो ये आंखों की हिफाजत के औराद है, इसकी कोशिश किया करें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये करने वाले के लिए। इंशाअल्लाह इस तरह आंखों की हिफाजत रहेगी। अजान में इसकी पाबंदी करें, अजान का जवाब देने की, और जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाए तो ये मुअज्जिन जब कह ले तो कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नदरूद पढ़ें और फिर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आंखें ये होठों पर अंगूठे रखें, फिर आंखों पे रखें और कहें पहली बार में सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, और दूसरी बार में इसी तरह करके कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह। इसकी अगर आदत पड़ जाए, अल्लाह करेगा तो आंखें आपकी सलामत रहेंगी इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद उसामा तारी लाहौर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। या सैयदी, आपकी बारगाह में एक सवाल है, वो ये कि हर आशिक रसूल की तमन्ना होती है कि उसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए, तो हमें कौन से आमाल करने चाहिए या कौन से ऐसे वज़ाइफ करने चाहिए कि जिसके सबब हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ की कसरत करें, इनके मुख्तलिफ दुरूद के भी सीगे होते हैं तो वो भी पढ़े जाएं, और नाले पाक का नक्श जो अपने पास रखे हर वक्त,
تو اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا. روزہ پاک کی بھی حاضری ہوگی مدینہ شریف کی. تو اس نیت سے بھی نقش نال پاک رکھا جا سکے گا. آگے تو بس یہ کہ ان کا کرم ہے. حضور کرم فرما دیں. یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ آپ کو کتنی بار حضور کا دیدار ہوا ہے؟ دعا کریں کہ مجھے دیدار ہو جائے. دعا کریں اللہ نصیب کر دے. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی یہ ساری بہار آنکھوں میں. میری آنکھیں اس قابل ہی نہیں ہے کہ سبز گنبد کو بھی دیکھ سکے. میں کیا میری حیثیت کیا. میں کسی کی دکان پہ گیا تھا کافی سال پہلے. یہ لاہور کا واقعہ ہے. جن دنوں 12 ماہ کی میری ترکیب تھی تو وہ گولڈ کا ان کا کام تھا. ایک ہی بار وہاں گیا ہوں میں. انہوں نے بلایا, لے گئے ہوں گے کچھ تھا. تو ایک بوڑھا آدمی تھا وہاں. اب پتہ نہیں وہ حیات ہوگا یا نہیں, مشکل لگتا ہے. وہ بھی بہت بڑا آدمی تھا مالی اعتبار سے. داڑھی پوری تھی اس کی اور جو وہ بھی تھا مطلب پارٹی تھا بہت بڑا. لیکن زبردست عاشق رسول تھا. ایسا عاشق رسول تھا. اول تو مجھے اس نے ایسا انداز میں کہا آپ, یعنی جیسے کہ بھائی تم تو مطلب وہ اچھے آدمی ہم سمجھتے تھے تم کو, ان لوگوں کے بعد آگے بیٹھے ہو مالداروں کے پاس. ایسا بولا اس نے. پھر انہوں نے کہا کہ میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ سرکار میرے گھر تشریف لائیں. میرا گندا گھر, میرا گھر اس قابل کا کہ میرے آقا کو میں بلا سکوں اپنے گھر. ہم لوگ تو گندے لوگ ہیں. اس لیے نے عاجزی والی باتیں کی کہ ہلا کے رکھ دیا. ہم لوگ تو ایسے ہی ہیں. بہت پہلے کی بات ہے, قبرستان میں کافی آپ میں سے اس طرح پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے کئی. ہم قبرستان میں کچھ چند روز کے لیے معتکف تھے رمضان میں, 2-3 عیسائی بھائی. تو جب میں نے اعتکاف کیا تھا اور 2-3 عیسائی بھائی آنا جانا کرتے تھے میرے پاس, تو ایک وہ قبرستان کا چوکی دار تھا, بالکل جیسے وہ انگڑ قسم کے چوکی دار ہوتے ہیں. داڑھی پوری تھی اس کی لیکن وہ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. یہ عاشق رسول نکلا. وہ کس طرح پتا چلا کہ کسی نے, ہمارے دوست نے کسی بات پر کہا ہوگا اللہ آپ کو مدینہ دکھائے. اور وہ تو بھائی پھڑک گیا. میں مدینہ جاؤں, مدینہ جاؤں گا, میری اوقات ہے میں مدینہ جاؤں گا. ویسا ہوں میں کیسے مدینہ کی پاک سرزمین پر جا سکتا ہوں. میں وہاں جا کر ارے مجھے بولتے وہ کہ میں ری کیسے خارج کروں گا. تو پاک فضا ہے, ان کی پاک ہوائیں ہیں. یہ میں اپنے الفاظ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. ہم لوگ تو حیران رہ گئے. وہ میرے دوست نے بتایا, جو عیسائی بھائی تھے, انہوں نے کہ میں نے اس کو کہا تو اس نے یوں یہ جواب دیا کہ میں کیسے جاؤں, یہ کروں گا میں. تو اب یہ کہ کیسے کیسے گدڑی کے لال ہوتے ہیں, عقل کام نہیں کرتی. ایسی لوگوں کی بات, یہ کروڑوں اربوں میں اس طرح کی سوچیں ہوتی ہیں, باقی عام لوگوں کی یہاں تک پہنچ نہیں ہوتی. تو اللہ پاک ہمیں مطلب اس قابل بنا دے کہ ہم بھی مدینے پہنچے اور آقا کے جلوے دیکھیں. باقی پھر بھی ان کا کرم بے حد و بے انتہا ہے. مدینے حاضری ہونی چاہیے, حج کا سفر بھی ہونا چاہیے, سب کرنا چاہیے. سمجھے کہ نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے, ہم بدوں کو کافی ہے سہارا تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا, حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستا تیرا. اور اے مدینے کی ہوا دل
अफसरदा है, सूखी कलियों को खिला जाता है झोंका तेरा, सूखी कलियों को खिला जाता है झोंका तेरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ये बड़े आशिक रसूल थे, बड़े इमाम हैं, लाखों करोड़ों इनके मानने वाले। ये मदीने शरीफ में पेशाब वगैरह नहीं करते थे, मदीने से बाहर जाते थे। हाँ, बीमारी में मजबूरी होती थी, ये लिखा। और कभी मदीने शरीफ में सवारी इस्तेमाल नहीं करते थे कि मदीने को अपने घोड़ों की टापों से पैदल। बड़ों के बड़े अंदाज होते हैं, बड़ी बातें होती हैं। अल्लाह अल्लाह। हम लोग तो सारे इन चीज़ों से बच ही नहीं सकते, बल्कि वो सांस की बात करें तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड हम खारिज करते हैं। ये भी तो मतलब हवा तो अच्छी नहीं है, जहरीली हवा है, इसके बगैर जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। मैंने हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में किसी किताब में पढ़ा था। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के बाद, पर्दा फरमाने के बाद एक बार मदीने शरीफ पहुँचे तो फिर इनको ये ख्याल आया कि मैं उस ज़मीन पर कैसे खड़ा रहूं, कैसे कदम रखूं जिस ज़मीन के अंदर मेरे आका तशरीफ फरमाए। ये शायद सबकी समझ में हो सकता है ये पॉइंट ना आया हो, ऊपर कैसे खड़ा रहूं, वापस चले गए थे। तो बहरहाल ये इश्क के अंदाज है। बाज जाते थे तो खाना पीना सब बंद, और वॉशरूम और हम कैसे करेंगे, तो पहले से साफ सफाई करके मदीने से बाद फिर वो खाना पीना नहीं है, ताकि हाजत ही ना हो, हर वक्त बाहुजूर रहना, सोना भी नहीं है। बाज ऐसे सिर्फ खड़े रहते थे, जाकर हाथ बांध के, और खड़े खड़े बस फिर वापस पलट जाते। इकामतुल क़यामा, ये फ़तह रज़विया शरीफ में रिसाला मिल सकता है, इसमें इस तरह के वाक़यात हैं इश्क़ रसूल के। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तलाश इल्म इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहद जुस्तुजू इल्म ये बुलंद